آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ بازار کی طرف جا رہے تھے تو آقا کریم نے کیا دیکھا کہ ایک اعرابی بہت ہی خوبصورت گھوڑا لے کر کے جا رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس گھوڑے کو دیکھا تو آپ کو وہ گھوڑا پسند آ گیا۔ بہت خوبصورت گھوڑا تھا، بہت حسین گھوڑا تھا۔ آقا کریم نے دیکھا تو آپ کو پسند آ گیا۔ آقا کریم اس اعرابی کے پاس میں گئے اور جانے کے بعد میں کہا کہ اے اعرابی بتاؤ کیا اس گھوڑے کو فروخت کرتے ہو، کیا اس گھوڑے کو بیچتے ہو؟ تو اس اعرابی نے کہا ہاں میں بیچتا ہوں۔ تو آقا کریم نے بتایا کہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے، کیونکہ تمہارا گھوڑا میں خریدنا چاہتا ہوں، تمہارا گھوڑا بہت ہی خوبصورت ہے، تمہارا گھوڑا بہت حسین ہے، بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے، بتاؤ اس کی قیمت کیا لوگے؟ تو میرے پیارے مسلمانوں اس اعرابی نے قیمت بتائی۔ آقا کریم نے اپنی جیب سے قیمت نکالی اور اس گھوڑے کی قیمت اس کو دے دی۔ آقا کریم نے جیسے ہی قیمت دی ہے تو اللہ اکبر، آقا کریم نے کہا اعرابی لاؤ اب یہ گھوڑا میرا ہو گیا۔ تو اس اعرابی نے انکار کیا۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ یہ گھوڑا میں تمہیں نہیں بیچتا اور آپ نے مجھے قیمت بھی نہیں دی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم نے کہا ابھی میرے اور تمہارے درمیان خرید و فروخت ہوئی ہے، میں نے گھوڑا خریدا ہے، تم نے گھوڑا بیچا ہے، میں نے تمہیں قیمت بھی دے دی ہے، اب اس گھوڑے کو دینے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اس اعرابی کی نیت بدل گئی۔ وہ اعرابی کہتا ہے نہیں نہیں، یہ گھوڑا میں تمہارے ہاتھ نہیں بیچتا، یہ گھوڑا مجھے نہیں بیچنا ہے اور یہ گھوڑا اب میں تمہیں نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے کہا ہمارے تمہارے درمیان ایک سودا طے ہوا ہے، اب انکار کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، کافی دیر ہو گئی جھگڑتے ہوئے۔ آقا کہہ رہے ہیں یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے، وہ اعرابی کہتا ہے نہیں نہیں یہ گھوڑا تم نے نہیں خریدا ہے۔ کافی دیر ہو گئی جد و جہد کرتے ہوئے تو اس اعرابی نے کہا کہ سنیے، آپ کے دین کا یہ قانون ہے کہ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، کسی بات کو حق کرنے کے لیے دو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کا اگر کوئی گواہ ہو تو لائیے، آپ کے سامنے اور میرے سامنے کوئی گواہ ہو تو لائیے۔ کون آپ کی گواہی دے گا کہ میں نے گھوڑا آپ کو بیچا ہے؟ اگر کوئی گواہ ہو تو لاؤ، تب میں مانوں گا، اس سے پہلے میں یہ گھوڑا تمہیں نہیں دینے والا۔ اللہ اکبر، میرے آقا بڑے پریشان، کہتے ہیں اے اعرابی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جب میرے تمہارے درمیان خرید و فروخت ہوئی تھی تو کوئی گواہ نہیں تھا، صرف تم تھے اور میں تھا، اب گواہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر، وہ کہتا نہیں نہیں میں نہیں مانتا، کوئی گواہ لائیے، آپ گواہ لائیں گے تب میں گھوڑا دوں گا۔ کافی دیر ہو گئی جد و جہد کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے مسلمانوں، میرے آقا کی شان یہ ہے اور صحابہ اکرام نبی کریم سے بڑا پیار کرتے، صحابہ کرام نبی کریم سے بڑی محبت کرتے۔ ایک صحابی رسول حضرت حذیفہ آ رہے تھے تو حضرت حذیفہ کی نظر پڑی کہ آقا کریم سے ایک اعرابی جھگڑ رہا ہے۔ وہ پاس میں گئے اور جانے کے بعد میں سلام کیا، عرض کی یا رسول اللہ میری جان آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے، یا رسول اللہ کیا ہو گیا ہے؟ تو آقا کریم نے کہا کہ اے حذیفہ یہ گھوڑا میں نے اس سے خریدا ہے، اب دیکھو یہ انکار کر رہا ہے، اعرابی کہہ رہا یہ گھوڑا میں نے تمہیں نہیں بیچا، آقا کہہ رہے ہیں میں نے خریدا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے کہا حذیفہ یہ گواہی کے لیے کہہ رہا ہے کہ کوئی گواہ لے کر کے آؤ، اور جس وقت میں نے گھوڑا خریدا تھا اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اتنا سنا ہے حذیفہ نے تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور اے اعرابی سنو، میں اس سودے کی گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا اعرابی تم نے مصطفیٰ کے ہاتھ بیچا ہے۔ میرے آقا کریم نے سنا ہے تو فوراً اتنے خوش ہوئے، اعرابی نے گھوڑا دیا، میرے آقا بڑے خوش ہوئے، حضرت حذیفہ کو اپنے سینے سے لگایا، لگانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ بتاؤ تو صحیح، تم تھے نہیں جب ہمارے اور اس کے درمیان خرید و فروخت ہوا تھا تو کوئی بھی گواہ نہیں تھا، تم بھی یہاں موجود نہیں تھے، تو اے حذیفہ کیا تم نے گواہی بنا سوچو سمجھے دے دی؟ تم نے ایسے گواہی کیوں دے دی؟ ارے تم
تو یہاں موجود نہیں تھے، پھر تم نے گواہی کیسے دے دی؟ تو میرے آقا کریم نے پوچھا حذیفہ بتاؤ تو صحیح تم نے ایسے گواہی کیوں دے دی؟ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری جان آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے، یا رسول اللہ یہ تو دنیا کا سودا ہے، یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم نے جنت کو نہیں دیکھا مان لیا، آپ کے کہنے پر دوزخ کو نہیں دیکھا مان لیا، آپ کے کہنے پر حضرت جبرائیل کو نہیں دیکھا مان لیا، آپ کے کہنے پر حضرت اسرافیل کو نہیں دیکھا مان لیا، آپ کے کہنے پر حضرت میکائیل کو نہیں دیکھا مان لیا، آپ کے کہنے پر حضرت میکائیل کو نہیں دیکھا مان لیا، آپ کے کہنے پر حوران غلمان کو نہیں دیکھا مان لیا، آپ کے کہنے پر جنت کے میوے نہیں دیکھے مان لیے، آپ کے کہنے پر جنت کے محلات نہیں دیکھے مان لیے، آپ کے کہنے پر میدان محشر کا حال نہیں دیکھا مان لیا، آپ کے کہنے پر مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں دیکھا مان لیا، آپ کے بعد میں اللہ اکبر ہم نے قبر میں جانے کے بعد ہمارے ساتھ میں کیا ہوگا ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آپ کے کہنے پر مان لیا یا رسول اللہ، آپ کے کہنے پر ہم نے مان لیا کہ 7 آسمان ہیں، آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا، آپ کے کہنے پر ہم نے جنت کو حق مان لیا، آپ کے کہنے پر ہم نے دوزخ کو حق مان لیا، آپ کے کہنے پر تمام ملائکہ کو حق مان لیا، آپ کے کہنے پر جنت کے میوے کو حق مان لیا، آپ کے کہنے پر ہم نے پوری دنیا کو حق مان لیا، اور یا رسول اللہ آپ کے کہنے پر ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے کہا اللہ ایک ہے تو ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے، اور ہم نے آپ کے کہنے پر گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یا رسول اللہ جب آپ کے کہنے پر ہم اللہ کو ایک مان سکتے ہیں تو یا رسول اللہ پھر آپ نے یہ کہا ہے گھوڑا میں نے خریدا تو پھر میں اس کی گواہی کیوں نہ دوں؟ یا رسول اللہ مجھے یقین ہے کہ آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ آپ کا اتنا حسین چہرہ جو آپ کو دیکھتا رہ جاتا، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، آپ کی زبان سے کبھی فحش بات نہیں نکلی، آپ کی زبان سے کسی کو آج تک تکلیف نہیں پہنچی، تو یا رسول اللہ آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ تو یا رسول اللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ سچے ہیں، اس لیے میں نے گواہی دے دی۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، انہیں یقین تھا کہ آقا جھوٹ نہیں بول سکتے، آقا نے جو کہا وہ حق ہے، سچ ہے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کے کہنے پر اللہ کو ایک مان لیا تو کیا آپ کے کہنے پر اس کی گواہی نہ دیتا؟ تو یا رسول اللہ میں نے آپ کے کہنے پر اس کی گواہی دے دی۔ پھر میرے آقا قریب اتنے خوش ہوئے، میرے آقا قریب میں انہیں انعام کے طور پر اس اعزاز سے نوازا۔ میرے آقا کریم نے پھر ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ کے ہاتھ کو پکڑا، اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پھر میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، یہ دین کا قانون ہے کہ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، کسی معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آج سے محمد حذیفہ کو یہ اختیار دے رہا ہے کہ ہر معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جس معاملے کی گواہی حضرت حذیفہ دے دیں تو 2 لوگوں کی گواہی ان کے اکیلے کی گواہی کو تسلیم کیا جائے گا۔ پھر میرے آقا کریم نے انہیں اس انعام سے نواز دیا کہ 2 لوگوں کی گواہی ان کی اکیلے کی گواہی مانی جائے گی، اگر یہ گواہی دے دے تو 2 لوگوں کی گواہی مانی جائے گی۔ تو میرے پیارے مسلمانوں یہ صحابہ کرام کی محبت تھی، آقا کریم سے اتنا پیار کرتے، آقا کریم کی بات پر اتنا یقین تھا انہیں کہ جو کہہ دیا تو پھر آنکھیں بند کر کے اس پر یقین رکھتے تھے۔ ایسے ہی آج بھی میرے پیارے مسلمانوں ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، آقا کریم نے جو کہہ دیا اس پر ہمیں آنکھیں بند کر کے یقین رکھ لینا چاہیے، اور واقعی میں جو آقا کریم پر سچا یقین رکھ لے، سچا ایمان لے آئے، پھر وہ انسان کامیاب ہے، دنیا میں بھی وہ انسان کامیاب ہے، قبر میں بھی وہ انسان کامیاب ہے، مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی۔